مجھے بہت اہم موضوع پہ چیئرمین صاحب نے اور کمیٹی نے ذمہ داری دی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ 5 منٹ سے زیادہ بولنا نہیں ہے، لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ ان 5 منٹ میں جو میرے ذہن میں آئیڈیا ہے، جو چیئرمین صاحب کا ویژن ہے، اس کو میں اس کا احاطہ کر سکوں۔ تو اس لیے میں مسائل کو بیان کرنے کی بجائے تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے اس پہ میں زور دوں گا۔ تحریک انصاف کا منشور جس کا آج ہم 14ویں سالگرہ منا رہے ہیں وہ ہے معاشی، معاشرتی، عدالتی اور تعلیمی انصاف، اور جو چیئرمین صاحب کا ویژن ہے کہ ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ، اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے تعلیم کی جو امپورٹنس ہے اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ دنیا کا ہر شخص اس بات پہ قائل ہے کہ تعلیم بہت اہم ہے کسی ملک، کسی معاشرے، کسی ریجن کی ترقی کے لیے، لہذا تعلیم کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں، اور اس تعلیم کی جو ترقی ہے اس کی وہ بنیاد بنتی ہے کسی قوم کی، کسی ملک کی ترقی سے۔ چیئرمین صاحب، جناب قابل عزت میرے بہنوں، بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو شعبہ مجھے سونپا گیا ہے اس میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہر شعبے میں خواتین کا آنا اور یہاں پہ ان کو اس ملک کو مضبوط کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ کو سب سے پہلے تو مبارک دینا چاہتی ہوں آپ کے یوم تاسیس 14ویں۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں پاکستانی ہوں، اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے میرا تعلق پاکستان کی سب سے بڑی اقلیت یعنی وسیع اقلیت سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں اقلیتوں کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ منشور ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام لوگ برابر ہیں۔ اس میں کوئی مذہب، اس میں کوئی رنگ، اس میں کوئی نسل حائل نہیں ہے، اور ہر پاکستانی کا پاکستان پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ پاکستان کی اکثریت ہے۔ اے رب العالمین، تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری آگے جھکتے ہیں۔ جناب چیئرمین عمران خان صاحب، خالد صاحب اور ڈاکٹر عارف علی اور تمام بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ یا رب، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا اس خوف سے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا، میں جنت کے لیے عبادت نہیں کرتا کہ یہ تو تجارت ہوگی، میں عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میرے رب العالمین آپ عبادت کے لائق۔ میں آج چونکہ اپنا وقت اور ایک اچھے ساتھی کو دینا چاہتا ہوں، میں نے سول ڈیفنس کا میں ڈپلومہ ہولڈر ہوں، میں نے فوج سے میجر اور 22 سال سے زیادہ میرا سینئر مینجمنٹ کا تجربہ ہے، اور میں انٹیریئر کے اس سبجیکٹ کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، اس وقت پاکستان ایک ایسے جگہ پر کھڑا ہے جہاں اس نے آزادی بیچ دی ہے۔ خارجہ پالیسی ایک ملک کے نیچے بیچ دی ہے، امریکہ کے تھلے ہم لگ گئے ہیں۔ خارجہ پالیسی ہماری کوئی نہیں ہے۔ ہمارا پی ٹی آئی میں یہ ہوگا مقصد کہ ہم خارجہ پالیسی ایک نیشنل پالیسی بنائیں، ایک آزاد ملک کی پالیسی بنائیں۔ اور خارجہ پالیسی کیوں ہوتی ہے؟ خارجہ پالیسی اس لیے ہوتی ہے کہ عوام کی بہتری ہو، ملک کی بہتری ہو۔ خارجہ پالیسی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے حکمران ہمیں بیچ آئے، اونے پونے پاکستانی شہریوں کو امریکہ کے ہاتھ بیچ دے، امریکہ کے حوالے کر دے۔ ہماری خان امریکہ کا جو یہ حال ہے، امریکہ کی غلامی نامنظور۔ ہمارا کسی ملک سے جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہماری پالیسی پاکستان کے حق میں ہوگی۔
जिन मुल्कों को पाकिस्तान के मुफाद का ख्याल हो, हमारा कोई इरादा नहीं कि किसी मुल्क से झगड़ा ले, लेकिन अगर हमारे मुफाद के खिलाफ कोई मुल्क आता है तो हम उनको नामंजूर करार देंगे, हम उनसे ताल्लुकात बरकरार कर देंगे। हमारी किसी मुल्क से इस किस्म का झगड़ा नहीं। हम चाहते हैं कि अमन हो, लेकिन हम चाहते हैं अमन इज्जत के साथ हो। हम कश्मीरियों को नहीं बेचेंगे हिंदुस्तान से दोस्ती के लिए। हम वो नहीं करेंगे जो हमारे आजकल फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की सफाई पेश कर रहे हैं। कभी कहते हैं हिंदुस्तान ने हमारा पानी नहीं रोका। अरे भाई, तो किसने रोका है? दरिया कैसे सूख गए? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमारे सूखे हुए दरिया नहीं देखे? गालिबन को अगर अमेरिका में कम वक्त गुजारे, पाकिस्तान में ज्यादा वक्त गुजारे, तो वो देखेंगे कि हमारे मुल्क की तबाही हिंदुस्तान किस तरह कर रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब आसम रशीद साहब, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा पंजाब, जनाब असद कैसर साहब, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा, जनाब इमरान इस्माइल साहब, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध, जनाब कासिम खान सूरी, सदर तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान, रीजनल ऑर्गेनाइजर्स, पार्टी स्पोक्समैन, मेरे तहरीक इंसाफ के भाई और बहनों, आज हम अपनी 14वीं सालगिरह मना रहे हैं। 25 अप्रैल 1996 में हम चंद लोग इकट्ठे हुए थे। हम सब का फर्ज है कि हम इस वक्त आज़ाद अदलिया, जिसके लिए तहरीक इंसाफ ने 3 साल मुसलसल कुर्बानी दी, उसको बहाल रखना हम सब का फर्ज है। इस वक्त तहरीक इंसाफ ही सियासी पस मंजर पर आज़ाद अदलिया के साथ खड़ी है। सबसे पहले मैं आप सबको और चेयरमैन साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 14वीं यौम तासीस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं फख्र करता हूँ कि 14 साल से मैं इस जमात के साथ हूँ, जो पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसे बहुत से मौके मिले इक़्तिदार में आने की, लेकिन ये जमात और उसके चेयरमैन ने असूलों पे सौदा नहीं किया। और इंशाअल्लाह आखिर में फतह जो है वो सच की होगी और हक की होगी इंशाअल्लाह। अलवी साहब ने पार्टी का जो नया निज़ाम आपको बताया है, खान साहब हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह पंजाब में इसको कामयाब करने की, और पूरी कोशिश करेंगे अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे इंशाअल्लाह।